بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن درس مناظرہ رشیدیہ کے اندر ہم اپنا ایک اور سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سبق کے اندر شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ما قبل متن کی وضاحت فرمائی ہے اور تصحیح النقل کی تعریف بیان کی ہے، پھر اس کی وضاحت کی ہے۔ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ثم پھر یہ علم جان لیجئے انہو بعد ما نقل احد المتخاصمین قولا، دونوں مناظرین میں سے کسی ایک مناظر کے کسی قول نقل کرنے کے بعد ان کانت صحتہ و کونہ مطابقا للواقعی و معلومتا للآخری، اگر اس قول کا صحیح ہونا اور اس کا واقع کے مطابق ہونا معلومتاً معلوم ہو للآخری دوسرے مناظر کو، فلا یصح طلب تصحیحہ، تو دوسرے مناظر کے لیے اس قول کی تصحیح کو طلب کرنا درست نہیں۔ فإنہ مع العلم بذالک، کیونکہ اس چیز کا علم ہونے کے باوجود لو طلب تصحیحہ، اگر وہ غیر کے قول کی تصحیح کو طلب کرتا ہے تو کانا مکابرن او مجادلن، تو وہ یا تو مکابر ہوگا یعنی اپنی علمیت لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہوگا، او مجادلن یا وہ مجادل ہوگا، وہ اعتراض کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوگا۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً، اور اگر جو غیر کے قول کو نقل کیا گیا ہے اگر اس کا واقع کے مطابق ہونا دوسرے مناظر کو معلوم نہ ہو تو لا بد لہ، تو اب اس کے لیے ضروری ہے من طلب التصحیح، تو اب اس کے لیے غیر کے قول کی تصحیح کو طلب کرنا ضروری ہے۔ اگر اب بھی وہ طلب نہیں کرے گا، وَإِلَّا، وگرنہ اگر اس صورت میں بھی وہ طلب نہیں کرے گا تو لم یکن مناظرن، تو وہ مناظر نہیں ہوگا جب اس کے سامنے غیر کے قول کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس کو یہ بات معلوم نہیں کہ یہ غیر کا قول ثابت بھی ہے یا ثابت نہیں۔ تو جب اس کو یہ بات معلوم نہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس کے ثبوت کو طلب نہیں کر رہا، حوالہ نہیں مانگ رہا، تو پھر اظہار ثواب کس طرح ہوگا؟ مناظرے کے لیے تو اظہار ثواب ضروری ہوتا ہے، لہذا ایسی صورت میں وہ دوسرا مد مقابل مناظر کہلانے کے قابل نہیں۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ جب غیر کے قول کو نقل کیا گیا، چاہے سائل نقل کرے یا مدعی نقل کرے، تو دوسرے مد مقابل کے لیے دو صورتیں ہوں گی، یا تو اس کو اس قول کی سچائی کا علم ہوگا کہ ہاں واقعتاً یہ غیر کا قول ہے، تو ایسی صورت میں وہ دوسرا مناظر طلب تصحیح نہ کرے یعنی حوالہ نہ مانگے۔ اگر حوالہ اس صورت میں بھی مانگا تو پھر وہ مناظر نہیں ہوگا بلکہ مکابر ہوگا یا مجادل ہوگا۔ اور دوسری صورت کہ جب اس کو حوالے کا علم نہ ہو، غیر کے قول کے ثبوت کا علم نہ ہو، تو اب دوسرے مناظر کو، دوسرے مد مقابل کو حوالہ مانگنا ضروری ہے تاکہ اظہاراً للثواب ہو سکے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ حوالہ نہیں مانگتا، وہ غیر کے قول کی تصحیح کو طلب نہیں کرتا، تو وہ مناظر نہیں ہوگا۔ یہاں سے شارح رحمت اللہ تعالی علیہ ما قبل متن اور آنے والے متن کے درمیان ربط بیان کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے نقل کی تعریف پڑھی تھی، نقل کے بعد اس نقل کی تصحیح کو طلب کیا جاتا ہے، تو اب تصحیح نقل کی ضرورت پیش آئی، اس وجہ سے ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کی تعریف کے بعد تصحیح نقل کی تعریف کو لے کر آئے۔ وَلِذَا أَرْدَفَ قُدِّسَ سِرُّهُ تَعْرِيفَ النَّقْلِ بِتَعْرِيفِ التَّصْحِيحِ، اسی وجہ سے ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کی تعریف کے بعد تصحیح کی تعریف کو لے کر آئے۔ فقال، ماتن نے فرمایا، تصحیح النقل، تصحیح نقل ہوا وہ بیان صدقی نسبتی ما سے مراد قول، وہ تصحیح نقل وہ اس قول کی نسبت کی سچائی کو بیان کرنا ہے، نصیبہ جو قول منسوب کیا گیا ہے الی المنقول عنہ، منقول عنہ کی طرف۔ یعنی تصحیح النقل کا معنی یہ ہے کہ غیر کی طرف جو قول منسوب کیا گیا ہے، صرف یہ
دکھا دیا جائے، یہ بتا دیا جائے واقعتاً بھی یہ قول، حقیقتاً بھی یہ قول اسی کی طرف منسوب ہے۔ مثلاً کوئی کہتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وضو کے اندر نیت فرض نہیں۔ اب یہ قول غیر کا نقل کیا، امام اعظم کا قول نقل کیا۔ اب یہ امام اعظم کا قول کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ مثلاً اگر ہدایہ میں ذکر کیا گیا ہے تو ہدایہ کھول کر سامنے والے مد مقابل کو دکھا دے۔ اس دکھانے کو، اس حوالہ پیش کرنے کو تصحیح نقل کہا جاتا ہے۔ شارح رحمت اللہ تعالی علیہ، ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ اور ان کے علاوہ قاضی عدود الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو تصحیح النقل کی تعریف کے اندر الفاظ ذکر کیے، ماتن کے بیان کردہ الفاظ اور قاضی عدود الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان کردہ الفاظ کے درمیان تقابل کر رہے ہیں، اور پھر فیصلہ کریں گے کہ کس کے الفاظ زیادہ بہتر ہیں، اور فیصلہ ماتن کے حق میں دیں گے کہ ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو تصحیح النقل میں الفاظ ذکر کیے وہ الفاظ بہتر ہیں، اور بہتر کیوں ہیں اس کی وجہ بھی ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں وقولہ، اور ماتن کا قول، تصحیح النقل، ماتن کا یہ قول تصحیح النقل، یہ قول اولا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کس سے زیادہ بہتر ہے؟ من قول القاضی العدودی، قاضی عدود الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول سے بہتر ہے۔ ان کا قول کیا تھا؟ صحت النقلی بھی پڑھ سکتے ہیں اور صحت النقلی بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آنی نکالیں گے تو صحت النقلی ہو جائے گا، اور اگر اس کو قول کے لیے بدل بنا دیں گے تو پھر قول کے نیچے زیر ہے، من حرف جر کی وجہ سے اس بدل کے نیچے بھی زیر ہوگا، صحت النقلی۔ ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول تصحیح النقل، یہ زیادہ بہتر ہے قاضی عدود الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول صحت النقلی سے۔ یہاں تک شارح رحمت اللہ تعالی علیہ نے حکم لگایا ہے کہ ماتن کے الفاظ بہتر ہیں۔ اب آگے وجہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ ماتن کے الفاظ بہتر کیوں ہیں، اور قاضی عدود الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ بہتر کیوں نہیں ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے 4 چیزیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے تاکہ شارح رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنے والی عبارت سمجھنا آسان ہو جائے۔ نقل کے اندر 4 چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔ ناقل، جو غیر کے قول کو نقل کر رہا ہے اس کو ناقل کہتے ہیں، اور جو قول نقل کیا گیا ہے اس کو نقل بھی کہتے ہیں اور اس کو منقول بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، منقول عنہ، یعنی جس کی طرف وہ قول منسوب کیا گیا ہے۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کوئی قول منسوب کیا گیا تو امام اعظم منقول عنہ کہلائیں گے۔ چوتھی چیز منقول الیہ، یعنی جس کے ذریعے وہ قول ہم تک آیا ہے، وہ کتاب بھی ہو سکتی ہے اور کوئی معتمد اور مستند شخصیت بھی ہو سکتی ہے جو مد مقابل کو بھی تسلیم ہو۔ تو منقول الیہ، جس کے ذریعے قول ہم تک آیا، منقول عنہ، جس کا قول ہو، منقول یا نقل وہ قول، اور قول کو نقل کرنے والا ناقل۔ تو تصحیح نقل میں ہوتا کیا ہے؟ تصحیح نقل میں یہ ہوتا ہے کہ ناقل یہ بات بیان کرتا ہے کہ جو قول میں نے منقول عنہ کی طرف منسوب کیا ہے حقیقت میں بھی یہ قول انہی کی طرف منسوب ہے۔ تو ناقل کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو قول اس نے منقول عنہ کی طرف منسوب کیا ہے وہ اس کی نسبت کی سچائی کو بیان کر دے کہ نفس الامر میں بھی یہ قول انہی کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہوں گی، وہ قول جس کے ذریعے آیا ہے اس کا نام ذکر کر دے، اگر کتاب ہے تو کتاب دکھا دے۔ اگر ناقل منقول عنہ کی طرف جو قول منسوب کیا گیا ہے اس کی سچائی کو بیان کر دیتا ہے، یعنی دکھا دیتا ہے کہ ہدایہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول منقول ہے، تو اس نے منقول عنہ کی طرف جو قول منسوب کیا تھا
اس کے سچے ہونے کو بیان کر دیا۔ ناقل کے ذمے صرف یہ کام ہے، ناقل کے ذمے یہ لازم نہیں کہ اس قول کے صحیح ہونے کو بھی بیان کرے۔ کیوں؟ کیونکہ قول کا صحیح ہونا یا قول کا غلط ہونا یہ منقول عنہ کا فعل ہے۔ مثلا یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فعل ہے، ناقل کا فعل نہیں۔ ناقل کا کام صرف یہ تھا کہ جو قول اس نے غیر کا نقل کیا ہے، اس قول کی جو نسبت منقول عنہ کی طرف کی گئی ہے، اس نسبت کو نفس الامر میں ثابت کر دے کہ نفس الامر میں بھی حقیقت میں بھی یہ قول انہی کی طرف منسوب ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے منقول الیہ دکھا دے۔ منقول الیہ دو طرح ہو سکتے ہیں، کتاب بھی ہو سکتی ہے اور کوئی معتمد شخصیت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ناقل کے ذمے صرف تصحیح نقل ہے، یعنی اس قول کی نسبت کی سچائی کو بیان کرنا ہے کہ جو اس نے منقول عنہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ بذات خود قول کا صحیح ہونا یا قول کا غلط ہونا یہ اس کی ذمہ داری نہیں۔ اب شارح رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو بات بیان کی ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ تصحیح نقل کا تو معنی یہی ہے جو ہم نے بیان کیا، جبکہ صحت نقل کا معنی یہ ہے کہ جو قول ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مثلا جو قول ہے، اس قول کے سچے ہونے کو ثابت کرنا بھی ناقل کی ذمہ داری ہے، جبکہ یہ ناقل کی ذمہ داری نہیں، اور نہ اس طرح کا مطالبہ ناقل سے مناظرے میں کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو تصحیح النقل کا لفظ استعمال کیا یہ زیادہ بہتر ہے قاضی عدد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول صحت النقل سے۔ فرماتے ہیں لأن ظاہر منہ، قاضی عدد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول سے جو بات ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کون النقل صحیحا، کہ نقل کا صحیح ہونا، یعنی ناقل کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ نقل کا صحیح ہونا دکھائے۔ شارح فرماتے ہیں ولا یطلب ذالک، مناظرے میں اس چیز کو طلب نہیں کیا جاتا، بلکہ مناظرے میں کیا چیز طلب کی جاتی ہے؟ بل یطلب التصحیح، مناظرے میں صرف تصحیح کو طلب کیا جاتا ہے، یعنی مناظرے میں صرف تصحیح نقل ہوتا ہے، اور تصحیح نقل کیا چیز ہے؟ وہ اظہار، ظاہر کرنا ہے، ان ما نسب الناقل الی المنقول عنہ، کیا ظاہر کرنا ہے؟ کہ بے شک وہ قول جو ناقل نے منسوب کیا ہے منقول عنہ کی طرف، منسوب الیہ، وہ قول منسوب ہے منقول عنہ کی طرف، فی نفس الامر، حقیقت میں بھی وہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ ہم اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ وَتَرَكَ الْعَطْفَ لِأَنَّ التَّصْحِيحَ مِن مُتَعَلِّقَاتِ النَّقْلِ، اور ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ نے تصحیح النقل سے پہلے عطف کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ لأن التصحیح من متعلقات النقل، کیونکہ تصحیح کوئی علیحدہ سے چیز نہیں بلکہ یہ بھی نقل کے متعلقات میں سے ہے۔ گویا کہ نقل اور تصحیح نقل یہ ایک ہی چیز ہوئی، جب یہ ایک ہی چیز ہوئی تو اس وجہ سے نقل اور تصحیح نقل کے درمیان ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ واو لے کر نہیں آئے، کیونکہ واو مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ نقل اور تصحیح نقل کے اندر مغایرت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاں تعریفات کی ہے تو ہر تعریف سے پہلے وہ واو کو لے کر آئے، یہاں پر واو کو ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں لے کر آئے، اس کی وجہ شارح رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عبارت سے بیان فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ آسان اور سہل انداز سے علم دین آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور علم نافع سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔